الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد. بنده از برادران و خواهران افغانیمون خیلی ممنون و متشکرم که با این تعداد حاضر می شوند در این مجلس اعضا. این مجلس مال خودتون حساب کنید. ما را استعمار از هم دیگه جدا کرده ولی ما یکی هستیم. مسلمان ها از هر کجا باشند همه یکی هستند، خصوصا شیعیان اهل بیت و طرفداران اهل بیت علیهم السلام همه یکی هستند و این مجالس امام حسین علیه السلام هست و بانی مجلس خودتون هستید، کسی دیگه نیست انشاءالله. دیروز خواهران زیادی الحمدلله ملاقات شد با این و توصیه فرمودن که من بیشتر فارسی صحبت کنم. انشاءالله من سعی میکنم که بیشتر فارسی صحبت کنم انشاءالله. صلوات و ظاہر ہے کہ فارسی اور اردو بہت قریب ایک دوسرے سے. اگر میں فارسی میں بات کروں گا تو میرے جو اردو سمجھنے والے برادران اور خواہران ہیں وہ سمجھ جائیں گے. اگر 100% نہ سمجھ لیں تو 70% ضرور سمجھیں گے، اس لیے کہ 70% اردو فارسی ہے. اور اسی طریقے سے اگر میں اردو میں بات کروں تو میرے جو افغانی برادران ہیں، فارسی زبان جو برادران اور خواہران ہیں، وہ بھی 70% سمجھ جائیں گے. وہی مسئلہ ہے کہ 70% چونکہ اردو میں فارسی ہیں تو 70% انشاءاللہ شما متوجہ میشی. عنوان گفتگو یہ تھا کہ ایمان کہ جو صرف اور صرف تنہا ذریعہ ہے انسان کو تباہی اور بربادی سے نجات دلانے کا، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے. سورہ مبارکہ عصر میں خداوند تبارک تعالیٰ نے صاف واضح ارشاد فرما دیا کہ سارے کے سارے انسان تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں. صاف کہوں سوائے ایک گروہ کے، اور وہ گروہ الا الذین آمنوا والے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں اور اس ایمان کی بنیاد کے اوپر اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں. کسانی که ایمان آورده اند
و بر اساس ایمان اعمال صالحه را انجام میدهند فقط اونا هستند که از عذاب الهی از جهنم آزاد خواهند شد و بقیه همه هر کی باشه از هر کجا باشه عرب باشه عجم باشه سیاه باشه سفید باشه عالم باشه جاهل باشه هر چی باشه همه در عذاب خواهند رفت همه در جهنم خواهند رفت سوای اونها که ایمان آورده ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ اس عذاب سے بچنے والے ہیں اور عرض کیا تھا کہ یہ ایمان ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں امیر المومنین کی خدمت میں ہم گئے ان سے سوال کیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ایمان تمہیں 4 چیزوں کے ذریعے سے ملے گا صبر کے ذریعے سے ملے گا یقین کے ذریعے سے ملے گا عدل کے ذریعے سے ملے گا اور جہاد کے ذریعے سے تمہیں ایمان ملے گا از 4 طریق شما میتونی ایمان را دسترسی داشته باشین ایمان را میتونین از 4 چیز حاصل کنید از طریق صبر از طریق یقین از طریق عدل و از طریق جهاد غیر از این از جای دیگه شما ایمان را نمیتونین به دست بیارید و از همه مهمتر راس همه اینها جو سب سے زیادہ اہم ہے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے صبر امیر المومنین نے فرمایا کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے کہ جو بدن کو جسم کے ساتھ تعلق ہے اگر کسی بدن کو پر جسم نہیں ہے اگر کسی جسم کو پر بدن نہیں ہے اگر جسمی سر نداشته باشه این جسم باید هرچه سریعتر دفن بشه چون هرچه بیشتر بر روی زمین این جسم بے سر بمونه برای افراد بشر خطرناک است یہ بدن کہ جس کو جسم کو پر جس بدن کو پر سر موجود نہیں ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے جلد از جلد اسے زمین میں دفن کر دیں اس لیے کہ جتنا دیر یہ زمین پر رہے گا دوسرے انسانوں کے لیے اور پورا انوائرمنٹ کے لیے وہ خطرناک ہے اس لیے جلد از جلد اسے دفن کر دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو اس کے خطر سے بچایا جائے اسی طریقے سے جس بندے مومن کے اندر صبر نہیں ہے وہ بندے مومن بھی لائق حیات نہیں ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں وہ بہت خطرناک ہے وہ مومن کہ جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ بڑا خطرناک ہے سب کے لیے خطرناک وہ اپنے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے اور گھر والوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے خاندان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے پورا کمیونٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ایسے شخص سے ایسے بندے مومن سے کہ جو صبر نہیں رکھتا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اس لیے کہ اس سے بڑا خطرہ ہے بڑا فساد کر سکتا ہے بڑی تباہی لا سکتا ہے کہ جو دعوی ایمان کرتا ہے لیکن صبر نہیں رکھتا دعوی ایماندار ہے ولی صبر نداره همچی مؤمنی که صبر نداشته باشه برای خانواده خودش برای زنش برای بچه‌هاش برای خواهرهاش برای برادرهاش برای همه خیلی خطرناکه مؤمنی که دعوی ایمان داره ولی صبر نداره و صبر از کجا میتونن گیر بیاریم صبر کو کہاں سے حاصل کریں پھر امیر المومنین نے فرمایا الصبر علی 4 شعب صبر 4 چیزوں کے ذریعے سے تم حاصل کر سکتے ہو 4 چیزیں 5 نہیں اور 3 نہیں 4 چیز کے ذریعے سے تم صبر کو حاصل کر سکتے ہو از 4 چیز شما صبر میتونی حاصل کنید الشوق از خوف از زهد از ترقب انتظار انتظار چی؟ انتظار مرگ موت کا انتظار 4 چیز شوق
کل عرض کیا تھا کہ انسان کو جس چیز سے شوق ہو جائے، دل میں کسی چیز کا شوق پیدا ہو، اس کی جتنی مخالف چیزیں ہیں وہ سارے دوسری چیزیں انسان سے دور ہوتی ہے خود بخود. انسان کے پاس دوسرے کاموں کے لیے فرصت ہی نہیں بچتا. جس چیز میں شوق ہے اس شوق کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے. اگر ہمارے بچوں کے اندر ڈاکٹر بننے کا شوق پیدا ہو جائے، وہ دن رات اسی میں لگے ہوں گے کہ ڈاکٹر بننا ہے، یہ کلاس ہے اور وہ کلاس ہے، یہ اسائنمنٹ ہے اور وہ اسائنمنٹ ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. دن اور رات وہ صرف کر دیں گے کہ وہ جلد از جلد ڈاکٹر بن جائیں. کاش کہ ہمارے سارے بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. ان مجالس کے اندر در این مجالس ہاں وقتی ما ذکر اہل بیت علیہ السلام میکنیم، خصوصاً ذکر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام در همه چیز اول ہے. شعبه از زندگی، شعبه از فضیلت شما پیدا نخواهید کرد که امیر المؤمنین در اون دوم باشه. کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے، کوئی حسن ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ امیر المومنین کو نمبر 2 دکھائیں کہ اس میں وہ نمبر 2 تھے، سخاوت میں نمبر 2 تھے. نہیں، سخاوت میں نمبر 1 تھے، علم میں نمبر 1 تھے، شجاعت میں نمبر 1 تھے، صبر میں نمبر 1 تھے، جہاد میں نمبر 1 تھے، یقین میں نمبر 1 تھے، عادل میں اس سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں تھا، اور انتظار موت میں اس سے بڑھ کر کوئی انتظار موت کرنے والا نہ تھا. کل کچھ اقتباسات امیر المومنین علیہ السلام کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا، اس کو نہیں تکرار کرنا. تو لہذا جب ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا مولا مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور یہ ہمارا اعتقاد ہے، این ایمان ماست کہ امیر المؤمنین مولای ماست. وقتی امیر المؤمنین نا مولای خودمون دونستیم، یعنی نمونه زندگی و نمونه حیات ما، مولای من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام است. در همه چیز ما پیرو ایشون باشیم. در علم ما باید اول باشیم، در فقه دین ما باید اول باشیم، در شجاعت ما باید اول باشیم، در سخاوت ما باید اول باشیم. این باید سایمون باشیم، چون امیر المؤمنین در هر علمی شما پیدا خواهید کرد که امیر المؤمنین دوم باشه. چندین علوم موجودش ایجاد کننده اون علم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بود. امیر المومنین نے وہ علوم ایجاد کیے، بہت سارے علوم. اس سے پہلے وہ علوم موجود ہی نہیں تھے، انہوں نے ایجاد کیا ہے. لہذا ان مجالس میں جب امیر المومنین کا تذکرہ ہو تو وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں. ہم امیر المومنین کے پہلوانی کے اور شجاعت کے تذکرہ کریں اور ہمارے اندر کوئی بہادری نہ ہو، کوئی پہلوانی پیدا نہ ہو کمیونٹی کے اندر. ہمارے اندر جو مارشل آرٹس ہیں، ریسلنگ ہے اور یہ شجاعت کے جو دوسرے امور ہیں، اس میں ہمارے افراد اول ہونا چاہیے. اور الحمدللہ دنیا میں ہیں، لیکن ہر کمیونٹی کے اندر، ہر علاقے کے اندر جب لوگ ہمارے کردار کے ذریعے سے، ہمارے عالم ہونے کی وجہ سے، ہمارے اچھے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے، ہمارے اچھے انجینئر ہونے کی وجہ سے ہمارا تعارف ہو کہ یہ جو کمیونٹی ہے، یہ بھی جو شیعہ قوم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عادل قوم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی صابر قوم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شجاع قوم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سخاوت مند قوم نہیں ہے. یہ ہمارا تعارف ہو، یہ ہمارا انٹروڈکشن ہو. مقصد یہی ہے کہ یہ 10 دن 12 دن محرم کے
ایام میں ہم جمع ہوتے ہیں اپنا ائمہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کا مقصد هدف این است که ما از اینها درس بگیریم. اینها نمونه های زندگی ما هستند. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے واسطے رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ تنہا نہیں تھے. رسول اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد کو کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یا علی انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. ہر ایک کو اپنا جز بتایا، اس لیے کہ وہ شریک کار رسالت تھے. وہ پیغمبر اکرم کے پیغمبری اور رسالت کے وہ اجزاء تھے. لہذا سب ہمارے لیے نمونے عمل ہیں. اسی لیے ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں. دوسروں کا تذکرہ ہم اسی لیے نہیں کرتے. بہت سے لوگ وہ غائبانہ خطابات کرتے ہیں. میں غائبانہ خطابات کا قائل نہیں ہوں. جو مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے ان سے خطاب کرنا ہے. جو مجمع ہمارے سامنے نہیں ہے ان کے سے خطاب کر کے ہم کیا حاصل کرنا ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ تو جو حاضر جو موجود ہیں ان سے خطاب کریں. ان سے جو بات کہنی ہے ہم ان سے کہیں. ہم غیروں کا تذکرہ اپنی مجالس میں کیوں کریں؟ کیوں مغزائے کریں؟ میں ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو صوفیاء کرام ہیں ان کا میں بہت عزت کرتا ہوں. بہت میں ان کا احترام کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ صوفیاء کرام جو داتا گنج بخش ہیں، قلندر ہیں، شاہ عبداللہ غازی ہیں، ہندوستان کے اندر خواجہ معین الدین چشتی ہیں، اور اس طرح ہزاروں کی تعداد میں ہیں. بڑے بڑے نام میں لے رہا ہوں اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں. ہمارے خود سوجر بازار میں میں بڑا ہوا ہوں. کراچی آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کون کون، کچھ افراد تو گئے ہیں کراچی، وہ جانتے ہیں. کراچی میں سوجر بازار میں ایک سید مہتاب علی شاہ ہوا کرتے تھے. کیا نام ہے؟ سید مہتاب علی شاہ. فوج میں ہوتے تھے. سوجر بازار، سولجر یعنی وہ آرمی سے تعلق ہے نا. وہ چونکہ آرمی کا چھاونی تھا وہاں پر، تو اس چھاونی میں وہ ایک سولجر تھے، تو وہ بھی وہاں پہ رہتے تھے. انگریز کا دور تھا اور اس آرمی کے اندر وہ ایک سولجر تھے. ٹھیک، تو ان کو دیکھا کہ یہ ملنگ قسم کا آدمی ہے، یعنی ولی قسم کا آدمی ہے، مولائی ہیں. عبادت اور ریاضت اور اس میں زیادہ ان کی توجہ ہے، اور اس سے وہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں. لوگ آتے ہیں ان کے پاس، بیمار آتے ہیں اور وہ ان کو ایک پانی پڑ کے دیتا ہے گلاس، اور وہ جا کے پیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہوتے ہیں اس لیے پھر دوسرا آتے ہیں نا. تو وہ ایک لائن لگی ہوتی تھی ان کے یہاں لوگوں کا کہ وہ آتے تھے اور وہ کچھ اور نہیں، نہ اسپرین دیتے تھے، نہ یہ ٹائنانول دیتے تھے، نہ کوئی اور دوائی دیتے تھے. وہ ایک گلاس پانی دیتے تھے ان کو، اور وہ اسی ایک گلاس پانی سے وہ ان کو صحت مل جاتی تھی. تنگی کا زمانہ تھا، غریبی کا زمانہ تھا، فقر مسکینی کا زمانہ تھا. لذا انہوں می اومدن پیش این آقای سید مهتاب علی شاه و فقط یه آبی میگرفتن، یک کاسه آب، و ایشون میخوند در اون آب و میدادن و اینا میرفتن و شفا میگرفتن. لذا این فرماندهانشون هم از ایشون به ایشون کاری به ایشون محول نمیکردن، ان کو کوئی کام نہیں دیتے تھے. اب وہ پلیٹن کے اندر ایک سپاہی ایسا ہے کہ جو آزاد گھوم رہا ہے، تو دوسروں کیوں حسد ہوتی ہے ان سے کہ بھئی یہ کیوں آزاد گھوم رہا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، یہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے. ما کار میکنم ایشون کار نمیکنه. چرا اینطوره؟ حسودی شدن. و یه روز یه اتاقی اونجا بود، اون اتاق هنوز اونجا هست. ایشون خوابیده بود، یکی از سپاهیان که خیلی بهشون عناد و حسادت داشت اومد یه مشروبی پیش سرش اونجا گذاشت و یه مقدار از این مشروب روی لبهاش اینجا گذاشت که از لبش این بوی مشروب بدهد. گذاشت و
رفت به فرماندهش گفت که شما این را ولی میدونید، ببینید ایشون مشروب خورده و خوابیده. اس نے جا کے اپنے کمانڈر کو کہا کہ یہ شراب پی کے لیٹا ہوا ہے، آ کے دیکھ لو. اس نے تھوڑی شراب اس کے منہ پر لگائی، باقی شراب جو ہے اس کے سرانے رکھ دی اور جا کے کمانڈر کو اطلاع کر دی کہ جلدی سے آ کے دیکھو. کمانڈر آیا، آپ اندازہ کریں، کمانڈر آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں دودھ لگا ہوا ہے اور وہ گلاس میں بھی دودھ ہے. صلوات پڑھ لیجئے. مہتاب علی شاہ کو اسی سوجر بازار اور اس کے اطراف کے جو علاقہ ہے وہ لوگ صرف ان کو جانتے تھے، ہر کوئی جو ہے انہیں نہیں جانتا تھا. میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بھی توجہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر لوگ کسی کو پیر سمجھتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، تو ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے شیعہ قوم کی متاسفانه که ما از همه ناراحتیم، از همه دشمنی داریم. نباید اینطور ما باید باشیم. ایشون حتما یه چیزی داره که مردم پیششون میرن. حتی من درگاه سید عبداللہ شاہ غازی رفتم، قبلا نمی رفتم، پہلے میں نہیں جاتا تھا عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو، پر مجھے نہیں معلوم تھا. ہم کبھی جوانی میں ایسے گزر گئے تھے اور دیکھا تھا کہ یہ کسی پیر کا ہے، ہم سمجھتے یہ سنیوں کو کوئی پیر کا ہے. ایک دفعہ وہ ایک عالم وہاں پر اس علاقے میں ایرانی گورنمنٹ نے گھر خریدا اور ایک عالم آئے، وہ عالم وہاں پر تھے تو ہم گئے وہاں پر اور جا کے ہم نے شجرہ پڑھا ہے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ وہ بیان کرتے تھے منبر سے اور ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں جاتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ جتنے یہ پیر ہیں، جتنے یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کا شجرہ نسب لکھ کے ان کے مزار پر لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہے کون، ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کس کی نسل سے ہیں. تو وہ بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے وہ شجرہ نامہ پڑھا تو وہ تو امام زادہ تھے، امام صادق علیہ السلام کی اولاد سے. امام صادق علیہ السلام کی اولاد سے تھے وہ. اور ہم جو ہیں وہ ایک طرح کی نفرت کہ یہ سنی پیر مانتے ہیں ان کو، ایسا نہیں ہے. تو یہ ایسے یہ وہاں سے مہتاب علی شاہ جو ہے وہ اس طرح کے اور بھی دوسرے یہ ان کے حالات ہمیں کچھ معلوم ہوئے تو ہمیں پتا چلا، ورنہ بہت سارے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو یہ کس وجہ سے پہنچے ہیں اس مقام کو پر؟ وہی صبر کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے. صبر کہاں سے ملے گا؟ امیر المومنین نے پھر اس کا راستہ بتایا. ہر چیز کا مشکل کشا ہے امیر المومنین، مشکل کشا ہے. ما باید نه در زندگی هیچ مشکلی نباید داشته باشیم، چون ما مشکل کشا مثل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام داریم. همه چیز میتونیم ازشون بپرسیم و راه ایشون به ما نشان خواهد داد. امیر المومنین فرمود شما از 4 چیز میتونی صبر را حاصل کنید. اگر 4 چیز داشته باشین میتونین صبر داشته باشین. 4 چیز اگر آپ کے پاس ہو تو آپ صبر کو حاصل کر سکتے ہیں. صبر آپ کے پاس آ جائے گا تو ایمان آپ کے پاس آ جائے گا. وہ 4 چیز عرض کیا تھا کل. شوق، کسی چیز کے بارے میں آپ کے دل میں شوق پیدا ہو. لیکن یہاں شوق سے مراد شوق لقاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا شوق. وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے جو اپنے آپ کو اس کے بندے سمجھتے ہیں، برای کسانی که خودشون را بنده خدا میدونن، برای اونها بهشت درست کرده. بهشت که ما نمیتونیم تصور کنیم درباره نعمات بهشت. بهشت کے بارے میں ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. فوق تصور ماست نعمات بهشت. اینقدر نعمات بهشت گذاشته که روایت داریم یک میوه از بهشت
که ما از اون میوه میتونیم استفاده کنیم و نوش جان کنیم. اگر برسیم به بهشت، اون یک میوه بهشتی 100,000 طعام داره، 100,000 خوشبو داره، 1,00,000 قسم کے اس کے ٹیسٹ ہے ایک میوہ کا، 1,00,000 قسم کے اس کے اندر خوشبوئیں ہیں ایک میوہ بہشتی کا. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر اور انڈیا اور مالدیپ اور یہ جو علاقہ ہے، دنیا کی ساری خوشبوئیں وہاں پر ہیں. دنیا کی جتنی خوشبوئیں بنتی ہیں اس کے جو سورسز ہیں وہ انڈیا اور اس علاقے کے اندر ہیں. کیوں ہیں وہاں پر؟ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ میوہ کے جس کے بارے میں خدا تبارک تعالیٰ نے کہا تھا لا تقرب هذه الشجرہ، جنت کے تمام نعمتیں تمہارے واسطے ہیں، از ہمیں چیز میتونی استفاده کنید الا به این درخت نزدیک نشین. به حضرت آدم و حضرت حوا فرموده بود خدا تبارک تعالیٰ که تمام نعمت بهشتی برای شماست، برای شما من خلق کردم، ولی این امتحانشون بود، یہ ان کا امتحان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور وہ گئے اسی درخت کے پاس اور جا کے اس درخت سے انہوں نے کھا لیا. کیوں کھایا؟ شیطان آیا، اس نے دھوکہ دیا انہیں اور انہوں نے وہ درخت کھا لیا. مختصر وہ قصہ نہیں بیان کرنا ہے. وہ کھایا اور ایک مرتبہ بحث کا جو لباس تھا مخصوص اور وہ جو تاج ان کے سروں پر رکھا ہوا تھا وہ سب کے سب گر گیا. ہمیں چیز افتاد، اون لباسای بهشتی، اون تاج بهشتی همه افتاد بر روی زمین و امر شد که شما از بهشت خارج بشین، بهشت سے نکل جائیں. ابھی جناب حوا بہشت میں ابھی وارد ہوئی تھی، 7 گھنٹے رہے ہیں صرف ایک روایت کے مطابق، بنا بیر ایک روایت فقط 7 ساعت مونده بودن. در این 7 ساعت حضرت حوا علیه السلام با اون روغن بهشتی تو خانم ها میدونی چقدر به خودشون میرسن. خواتین کو شوق ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے بال بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں. ان کے فطرت میں خدا تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا کے رکھیں. اگر وہ یہ فطرت میں نہ ہو تو ہم ان کی طرف نگاہ بھی نہ کریں، دیکھیں بھی نہیں، ایسے رہیں گندے شندے تو کون ان کی طرف دیکھے گا؟ تو ان کے فطرت میں خدا تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بالیاں لگائیں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ مجھے نام بھی نہیں آتے چونکہ میں بچپن میں خاندان سے دور رہا ہوں، تو یہ سارے نام مجھے نہیں آتے، رشتہ داروں کے نام مجھے نہیں آتے اور یہ چیزیں مجھے نہیں آتی. تو مختصر یہ کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جو بحث کا جو روغن تھا، روغن بہشتی، یہ خورده تو سرش گذاشته بود و شانه کرده بود. اون خوشبو، وہ جو خوشبو تھا اس تیل کے اندر، اب وہ بحث سے جو نکالی گئی تو اس خوشبو سے یہ ساری چیزیں خوشبو اس کے اندر یہ خوشبو آ گئی. چونکہ وہ انڈیا میں اتری تھی، مالدیپ کے علاقے میں بحث سے جب اتری تھی تو وہاں اترے تھے. یہ تو اس علاقے میں جب اترے تھے تو جو اس علاقے کی جو چیزیں تھی جن میں چونکہ ہر چیز ہر کوئی جذب نہیں کرتا، بارش ہوتی ہے تو زمین جذب کرتی ہے، پتھر اسے جذب نہیں کر سکتا، تھوڑا سا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے. تو جن جن چیزوں میں یہ جذب خوشبو جذب کرنے کی صلاحیت تھی انہوں نے یہ چیزیں وہاں زیادہ جذب کی، لہذا خوشبو وہاں پر زیادہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کیسا خوشبو ہوگا اور کیسی نعمتیں ہوں گی. وہ ساری نعمتیں خداوند تبارک تعالیٰ نے بہشت کے اندر کن کے واسطے بنایا؟ مومنین کے لیے وہاں بنایا ہے اور اس کو آمادہ کیا ہے اور تیار کیا ہے اور اسے زینت دی ہے. اور اس کے بعد ہمیں دعوت دینے کے لیے کسے بھیجا؟ اپنے محبوب ترین جو بندہ ہیں انہیں بطور اس کے کہ وہ آئے اور ہمیں دعوت نامہ دے، انویٹیشن دے کہ بھائی آئیے ہمارے پاس بہشت میں آئیے. محبوب ترین بندگان خودش را به عنوان پیامبر، به عنوان دعوت دهنده به بهشت خداوند تبارک تعالی پیش ما فرستاده.
اور دعوت نامہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید. قرآن مجید جیسی کتاب کو دعوت نامہ بنا کر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو بہشت کا دعوت دینے والا بنا کر خداوند تبارک و تعالی نے ہم جیسے نالائق بندوں کی طرف بھیجا ہے. اور ہم ہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا, ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. اس لیے کہ جو دنیا کے اٹریکشنز ہیں, ان جمالیات دنیا جمالی ندار ہیں. در این دنیا کمالی نیست, جمالی نیست, نعمتی نیست, لذتی نیست, سلطنتی نیست, خوشی نیست, بہجتی نیست. اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی خوشی ہے. خوشی اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی غم نہ ہو. سلطنت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اسے عزل نہ کرے. وہ سلطنت چھینے نہیں. وہ سلطنت بہشت کی سلطنت ہے کہ ایک دفعہ وہ سلطنت اگر مل جائے تو پھر کوئی اسے نہیں چینتا. سلطنت در بهشت است. یه بار اگر یک کسی به اون سلطنت بهشتی اگر برسد دیگر اونجا زوالی نیست. خوشی در بهشت هست که هیچ غمی نیست, هیچ غمی نیست. سروری هست که هیچ غم نداره. عزتی هست که هیچ ذلتی نداره. تو وہ ساری چیزیں خداوند تبارک تعالیٰ نے وہاں رکھی ہیں اور اس کے بعد ہمیں وہ دعوت دے رہا کہ آئیے ہمارے بہشت کے لیے. اکلھا دائم وظلھا. بہشت کی جو چیزیں ہیں وہ دائمی ہیں ایک صورت میں. وہاں تغیر و تبدل نہیں ہوتا. تغیرات در بہشت نیست. تغیرات مال این دنیای مادی هست که طبیعت این دنیا درش تحول و تغییر هست همیشه. شما میبینید چند ماه پیش بهار بود, بعد گرما اومد, بعد باران شد, بعد الان سرما. داریم میلرزیم, داریم احتیاط میکنیم, خوف داریم که مریض نشیم. چرا؟ طبیعت این دنیا, اس دنیا کی طبیعت یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ تغیرات و تبدلات ہیں. یہ سارے تغیرات اور تبدلات اس دنیا کی طبیعت ہے. آخرت میں تغیرات و تبدلات نہیں ہے. قبر میں بھی تغیرات و تبدلات نہیں ہے. عالم برزخ میں بھی تغیرات و تبدلات نہیں ہے. محشر میں بھی تغیرات و تبدلات نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی کوئی تغیرات و تبدلات نہیں. سب ایک جیسا ہے. اگر کوئی عذاب میں ہے تو اس کے عذاب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی کہ کبھی عذاب کم ہو گیا اور اس کے بعد وہ خوش ہو گیا. ایسا نہیں. جو عالم غم میں ہے اور عالم عذاب میں ہے وہ ہمیشہ عالم عذاب اور غم میں, دکھ میں ہے. اور جو خوشی میں ہے وہ ہمیشہ خوشی میں ہے. ذرہ برابر اس کے دل میں خوف اور غم پیدا نہیں ہوتا. مومنی کے مومن اگر شد, واقعا اگر مومن شد, در دنیا ہم ایشون غمی نداره, دنیا میں بھی اسے غم نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے, قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. کسانی کہ ایک بار گفتن کہ رب ما, اللہ خدا پر ایمان لا چکے اور کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے, اس کے علاوہ کوئی ہمارا پروردگار نہیں, اور اس کے اوپر وہ قائم رہے, صابر رہے, ثابت قدم رہے. ان میں کسی طرح کی اس ایمان میں کمزوری اور ضعف اور ناتوانی اس ایمان میں نہیں آیا. وہ ہمیشہ اس ایمان میں مضبوط رہے, ثابت قدم رہے. ایک دفعہ رب اللہ کو کہا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, اس کو پر ملائکہ خدا نازل ہوتے ہیں. یہ ملائکہ خدا آ کے اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو, کوئی خوف نہ کر,
اگر تم سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گناہی سرزد شما هیچ خوفی نداشته باشید. ولا تحزنوا، گناهی که گذشته انجام دادین در اون باره غم نکنید و گناهانی که آینده خواهد شد در اون باره هم خوف نکنید، چون شما مؤمن هستید. مؤمن کسی است که از گناه سرزده فوری پشیمان می شود، توبه می کند، استغفار می کند و خداوند تبارک تعالی استغفار ایشون را و توبه ایشون را قبول می کند. لذا گناهانشون ہمیشہ از نامہ عملشون پاک می شود، ہمیشہ اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مومن ہے. جیسے ہی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے اور وہ متوجہ ہی نہیں ہے کہ بھئی مجھ سے کوئی گناہ بھی ہوا ہے، میں نے کوئی خطا بھی کی ہے، متوجہ ہی نہیں ہے. نہیں، مومن وہ ہے کہ وہ گناہ کو پر وہ متوجہ ہوتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میرے سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. لہذا خدا کی بارگاہ میں وہ توبہ استغفار کرتا ہے. جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. آئندہ زندگی میں بھی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ اس سے گناہ سرزد انسان ہے، معصوم نہیں ہے، گناہ سرزد ہوگا اس سے. لیکن چون کے مومن ہیں، فرشتے جانتے ہیں کہ جب بھی آئندہ بھی گناہ کرے گا پھر بھی وہ توبہ کرے گا، پھر بھی وہ استغفار کرے گا. تو فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ آئندہ کا خوف کر نہ گزشتہ کے بارے میں غمگین ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کے بارے میں تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم اس بہشت میں جانے والے ہو. پھر کیا فرماتے ہیں فرشتے اس سے؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے نوکر ہیں. یہ فرشتے، این فرشته‌ها به این بنده مؤمن میگن ما نوکرهای شما هستیم. نحن اولیاؤکم، کجا نوکر هستیم؟ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے نوکر ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے نوکر ہیں. اس سے بڑھ کر چاہیے کہ اللہ کے معصوم فرشتے ہم جیسے گنہگار بندوں کو کہ اگر ہمارے اندر صبر آ جائے، استقامت آ جائے، ایمان میں استحکام اگر پیدا ہو جائے تو وہ فرشتے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی نوکر ہیں اور ہم تمہارے آخرت میں بھی ہم تمہارے نوکر ہیں. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا، اور تمہیں بشارت ہو، بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اس جنت کا تمہیں بشارت ہو، خوشخبری باشد برای شما، برای اون بهشتی که به شما وعده داده شده. ما اومدیم که به شما بشارت بدهیم درباره اون بهشت که خداوند تبارک تعالی به شما وعده داده. ما اومدیم که به شما بشارت بدهیم که شما در اون بهشت خدا خواهید رفت. اگر اس بحث کا شوق انسان کے دل میں پیدا ہو تو امیر المومنین فرماتے ہیں وَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنِ الشَّهْوَاتِ، جو بھی جنت کا مشتاق ہو گیا، جو بھی خدا کے اس بحث کا عاشق ہو گیا، سَلَا عَنِ الشَّهْوَاتِ، سَلَا کہتے ہیں قربانی آپ نے کی ہوگی انشاءاللہ، تو وہ قربانی کے جانور سے یا کسی بھی جانور سے جو اس کا کھال اتار دیتے ہیں، وہ کھال اتارنے کو سلا کہتے ہیں. جب آپ نے ایک دفعہ کھال اتار لی جانور سے، جب وقت جلد یک حیوانی را شما در میارین اونا میگن سلام، وقتی در آوردین دیگر جلدی نیست. ایک دفعہ کھال اتار لیا تو کھال نہیں ہے نا، پھر کھال دوبارہ چڑھا دیتے ہیں؟ نہیں چڑھاتے. ایک دفعہ اتر گئی. تو یہ بندے مومن کے جو عاشق بہشت ہیں وہ خواہشات دنیاوی اور خواہشات نفسانی اس سے نکل جاتی ہیں، پھر اس میں دوبارہ خواہشات نفسانی اور خواہشات دنیاوی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. وہ دنیا کا عاشق نہیں ہے، مال دنیا کا عاشق نہیں ہے،
مال دنیا اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے. سلطنت تو دنیا، اگر اسے کہا جائے کہ ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں فلان ملک کا، فلان مملکت کا، اسے کوئی فکر نہیں. بادشاہی کے چکر میں نہیں جائے کہ کسی چھوٹی سی کمیونٹی میں صدر اور سیکرٹری اور یہ جو عہدے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کام ہو جائے گا. ہمارے یہاں ہم نے دیکھا اکثر زبردستی کسی عہدے دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو کرنا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہے، وہ دنیا کی سلطنتوں کا عاشق نہیں ہے، نہ دنیا کا مال کا عاشق ہے. وہ اس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے لقاء کا عشق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ابدی نعمتیں ہیں اور بہشت ہے اس کے دل میں عشق ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. اکلھا دائم وظلھا، بہشت کے جو کھانے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے جو مزے ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی کہ آج اس پھل کا یہ مزہ تھا، کل چونکہ وہ دوسرا دن کا ہو گیا تو لہٰذا اس میں مزہ کچھ کم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. وہ دائم ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر ہیں. ٹھیک؟ تو یہ شوق ہمارے اندر کس طرح سے پیدا ہو، کیوں کر پیدا ہو، ہم کس طرح سے یہ شوق، بہشت کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا کریں تاکہ ہم خواہشات دنیاوی اور خواہشات نفسانی کے جو اسارت ہے اس سے ہم نکل جائیں. ما اسیر هستیم در این دنیا، در خواهشات دنیا، خواهشات نفسانی. چطور میتونیم از این اسارت خودمون رو آزاد کنیم؟ چطور عشق به بهشت را در خودمون ایجاد کنیم؟ از چی طریق؟ از طریق خواندن قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے. اس لیے کہ قرآن میں خداوند تبارک تعالیٰ نے بہشت کے صفات بیان فرمائے ہیں، بہشت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا ہے. لہذا جتنا زیادہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے کہ بہشت کس طرح کا ہے اور اس کی نعمتیں کیسی ہیں، جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم جب یاد کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں تو اس کا محبت اور اس کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے یہاں کے بارے میں معلوم کیا، آپ کو بتایا گیا نا کہ بھائی ایک ریجائنا ایک جگہ ہے، اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر یہ ریسورسز ہے اور وہ ریسورسز ہے، اگرچہ ٹھنڈی بہت ہے لیکن آپ کو یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا. یہ آپ کو بتائی گئی اتنا کہ آپ نے پھر سوچنا شروع کیا کہ بھائی ہم یہ مسئلہ وہاں حل کر سکتے ہیں، اپنا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو آپ نے سردی کی پرواہ نہ کی اور دوستوں کی دوری کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی دوری کی پرواہ نہ کی، اور آپ وہاں سے اٹھ کے یہاں پر آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلومات دی گئیں اور اس معلومات میں آپ نے غور کیا، فکر کیا، یہاں کا شوق پیدا ہوا، اور جو مشکلات ہیں اور جو مسائل یہاں کے اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ کوئی نہیں، اتنا تو ہم برداشت کر لیں گے، تھوڑی سردی، باقی گاڑی گرم ہوتی ہے، گھر گرم ہوتا ہے، کام کی. اگر کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ آپ کو پتا چلے کہ نہیں وہاں اس سے زیادہ فائدہ ہے تو آپ یہاں سے چھوڑیں گے اور وہاں چلے جائیں گے. کس وجہ سے؟ وہ جو معلومات آپ کو فراہم کی گئی. اسی طریقے سے بحث کے بارے میں معلومات کہاں ملیں گی؟ قرآن میں ملیں گی سب سے پہلے، اور احادیث ائمہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام میں ملیں گی. تو جتنا زیادہ اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے ان کے بارے میں ہمارا شوق میں اضافہ ہوگا، اور جتنا بحث کا شوق میں اضافہ ہوگا کہ بھائی وہاں تو کی سلطنت تو ابدی سلطنت ہے، وہاں کی عزت تو ہمیشگی کی عزت ہے، کبھی وہاں بے عزتی کا سوال نہیں ہوتا، وہاں کی عمارت ہمیشہ کی عمارت ہے، وہاں کی بنا ہمیشہ کی بنا ہے، وہاں کی دولت ہمیشہ کی دولت ہے. تو ہم یہ دولت کے جو آج ہے اور کل نہیں ہے، کیوں ہم اس کے پیچھے پڑیں؟ ہم اس عزت کے پیچھے کیوں پڑیں کہ آج ہے اور کل نہیں ہے؟ کبھی شوہر بیوی کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کبھی باپ بیٹے کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، چونکہ اس دنیا کی
زندگی کا طبیعت اور فطرت یہی ہے کہ انجا تغیر و تبدل ہے. یہاں پہ تغیرات و تبدلات ہے. آج عزت ہے کل ذلت ہے, آج دولت ہے کل غربت ہے, آج سلطنت ہے اور کل وزیر اعظم ہے, اور کل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے جیل کے اندر. زرداری صاحب کا بیان آیا تھا کہ میں جیل کے مچھروں سے نہیں ڈرتا, اس لیے کہ 10 سال رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ آج صدارت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, کل پھر جیل جانا پڑے, کسے معلوم. تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ بھئی میں جیل کے مچھروں سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو ہم کیوں اس ایسی چیز کے جو جس کے بارے میں کوئی شیورٹی نہیں ہے, هیچ اطمینانی نداریم, دولتی که اینجا در میاد این به دستمون میمونه یا نمیمونه نمیدونیم. هر چیزی که در این دنیا حاصل میکنیم نمیدونیم که این در دستمون میمونه یا از دستمون خواهد رفت, نمیدونیم. پس چرا دنبال این فانی باشیم؟ والآخرت خیر و ابقا. آخرت کے 2 صفات ہیں. درباره آخرت 2 صفت داریم کہ در این دنیا نیست. خیر, آخرت بہت افضل ہے دنیا کی زندگی سے. ایک صفت و ابقا, اور آخرت باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہاں زوال نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں شب عاشور ہیں, شب عاشور. حر میں تھوڑا سا ایمان تھا, بڑا کمزور تھا. اگر حر مضبوط مومن ہوتا تو کبھی 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کو گھیرنے کے لیے نہ آتا. یزیدی لشکر کا سربراہ نہ بنتا. یہ بننا بتا رہا ہے کہ وہ مومن اپنے آپ کو کہہ رہا تھا, لیکن بڑا کمزور مومن تھا. کوفہ کے لوگ آپ اندازہ کریں, کل حضرت مسلم کی شہادت پڑھی گئی, لیکن وہ جو تفصیلات ہیں وہ نہیں بیان ہوئی. 18,000 کم سے کم 40,000 زیادہ سے زیادہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے. تو کس وجہ سے یہ سارے لوگ کے جو بیعت کر چکے حضرت مسلم کے ہاتھ کے اوپر, یہ کہاں چلے گئے تھے, کہاں مر گئے تھے؟ 2 چیزوں کے ذریعے سے عبید اللہ ابن زیاد نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا. 2 چیزیں ہیں. امیر المومنین نے بھی وہ 2 چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں, ایک شوق اور ایک خوف. ایک شوق لالچ اور ایک خوف. وہ ان کے ساتھ افراد تھے کہ جن کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا کہ کون کون پیسے کے ذریعے سے میں ان کو خرید سکتا ہوں. چونکہ آپ نے ٹرائب کے جو سردار ہیں ان کو اگر آپ نے خرید لیا تو باقی ٹرائب جو ہے وہ آپ نے لے لیا, آپ کی طرف ہو گیا. اگر سردار آپ کو نہ خرید سکے, اپنے ساتھ نہ ملا سکے, تو ساری ٹرائب جو ہے وہ آپ سردار کے ساتھ رہے گی, اور وہ سردار جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ رہیں گے. یہ عرب کا ٹریڈیشن, عرب کا کلچر تھا. لہذا انہوں نے مشورہ کیا کہ کن کو میں مال دے کے خرید سکتا ہوں, ان کو انہوں نے مال دے کے خرید لیا. اور جو مال دے کے خرید میں نہیں آ سکتے تھے انہیں خوف کے ذریعے سے کہ بھئی شام سے ایک بہت بڑا لشکر یزید کا آنے والا ہے, اور جو کوئی مسلم کا ساتھ دے گا ان کے گھر کو ہم تباہ کر دیں گے, ان کے باغات کو ہم تباہ کر دیں گے, ان کے فصلوں کو ہم تباہ کر دیں گے, اور ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. کوئی لشکر نہیں آ رہا تھا, صرف اس نے پروپیگنڈا کیا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے, اور لوگ ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو حر میں بھی کوئی ایسی مسئلہ تھا, یا لالچ کی وجہ سے وہ آیا تھا یا خوف کی وجہ سے آیا تھا, لیکن تھوڑا ایمان تھا, اور اس ایمان کا اس وقت بھی اظہار ہوا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس میں حر نے ہاتھ ڈالا اور اسے جھٹکا دیا تھا.
اور کہا تھا کہ میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ حر تیرے ماتم میں تیری ماں روئے. تو اسے امام حسین علیہ السلام کی معرفت تھی، لہذا اس نے کوئی گستاخی نہیں کی مقابلے میں. اس نے کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نہ ہوتی تو میں بھی آپ کی ماں کی شان میں کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں بنت رسول ہیں. لہذا اس نے کوئی گستاخی نہیں کی. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حر کی زبان میں لکنت ہے. امام حسین علیہ السلام دید کہ حر لکنت زبانی دا نمیتونه خوب حرف بزنه. سوال کرد چرا شما لکنت داری؟ چرا نمیتونی درست حرف بزنی؟ کیوں آپ کی زبان میں لکنت ہے؟ تو حر نے کہا کہ مولا ہم کئی دن کے پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، آبمون تمام شده، ما آب نداریم، چند وقت شده ما آب نداریم، ما تشنه هستیم، برای این من نمیتونم درست صحبت کنم. امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل عباس کے جو آپ کے کاروان کے سربراہ تھے ان سے کہا کہ مشقی کھول دیے جائے، سب کو سیراب کر دو. آپ اندازہ کریں کتنے کا لشکر ہے، 1000 کا، کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ حر کا لشکر 1000 سے کم تھا. 1000 کا لشکر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1000 کے لشکر کو امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلایا. اتنا سارا پانی کتنے برتنوں کی ضرورت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کوئی غریب تھے؟ ہرگز نہیں. کوئی غریب آدمی 1000 آدمی کو اچانک پانی پلا سکتا ہے؟ 1000 افراد کو، اور انہیں بھی خوب سیراب کرے، اور یہاں تک کہ کہا جائے، حکم دے کہ اونٹ کے سامنے سے اس وقت تک برتن کو نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ 3 مرتبہ اپنے منہ کو برتن سے نہ اٹھا لے. ابو الفضل عباس بار بار آ کے رپورٹ دیتے ہیں، مولا ہم نے سارے لوگوں کو پانی پلا دیا، اب لشکر میں کوئی پیاسا باقی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام مشکیزہ لیے ہوئے کھڑے ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مولا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں دور سے ایک شخص آ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، میں اس لیے اس کے انتظار میں کھڑا ہوں کہ جیسے ہی وہ پہنچے میں جلد از جلد اس سے پانی پلاؤں، اس کی جان بچاؤں. اور وہ شخص جب پہنچا ہے تو پیاس کی وجہ سے ہوش و حواس میں نہیں تھا. مولا اسے بار بار بھائی کہہ کے کہہ رہے ہیں، بھائی اس طرح سے کر، بھائی اس طرح سے مشکیزہ کا دھان سنبھال اور اس طرح سے پانی پی. وہ پانی گرا رہا تھا اور پانی نہیں پی پا رہا تھا. امام اسے بتا رہے ہیں اور اس کو سکھا رہے ہیں اور اسے اچھی طرح سے پانی پلا رہے ہیں. بھائی کہہ رہے ہیں بار بار. کس کو؟ کہ جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا. کوئی اور ایسا ملے گا کہ جو دشمن آپ کے ساتھ دشمنی میں آپ کے سامنے آئے، ان کو آپ پانی پلائے. ابو الفضل عباس نے کہا کہ مولا ہم نے سب کو پانی پلا دیا. کہا کہ سارے جانوروں کو پانی پلا، سارے جانوروں کو، 1000 کے لشکر کے انسانوں کو پانی پلا چکے، خوب سیراب کر چکے، ان کے جانوروں کو پانی پلا چکے. 1000 جانور کم سے کم. ابو الفضل عباس علیہ السلام فرماتے ہیں مولا پانی اب بھی موجود ہے. کہا کہ جانوروں کے سموں کو پر ڈال تاکہ ان کی پیاس اچھی طرح سے بجھ جائے. سب کو پر پانی ڈال دیا گیا. کہا کہ زمین کہ جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے وہاں بھی پانی ڈال دیں تاکہ کچھ خنکی انہیں محسوس ہو. یہ ساری خدمت کر چکے اور شب عاشور ہے. اور رات بھر جاگا ہوا ہے. کبھی خیمے میں جاتا ہے، سونے کی کوشش کرتا ہے، مگر سویا نہیں جاتا. خیمے سے باہر نکلتا ہے، پھر خیمے میں آتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے.
بھائی پریشان ہو گیا حور کا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا خوف زدہ؟ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ کوفہ کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں آپ کا نام لوں، اور آپ اس طرح سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ کہنے لگے بھائی تمہیں نہیں معلوم میں کس لیے خوف زدہ ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، مجھے ایک کا انتخاب کرنا ہے کہ میں جنت جاؤں یا میں جہنم جاؤں۔ خوف اور شوق، جہنم کا خوف بھی ہے اور جنت کا شوق بھی ہے، جس کی وجہ سے حور کے اوپر یہ کیفیت آئی کہ جہنم کا کیسا میں انتخاب کروں، جنت کو کیوں کر چھوڑوں۔ اور پھر بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ چلیں، ان کو تھوڑے دور لے کے گئے، کہا کہ ذرا غور سے سن تمہارے کانوں میں کیا آواز آ رہی ہے، اور کہ بھائی نے ذرا غور سے سنا، اور اس کے بعد حور سے کہا کہ اے حور، اے بھیا، مجھے کچھ بچوں کے رونے کی آواز، بچے رو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے چچا مجھے پیاس لگی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ماموں مجھے پیاس لگی ہے، کوئی کہہ رہا بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ تو یہ بچوں کے رونے کی آوازیں، مجھے نیند نہیں آتی اس کی وجہ سے۔ بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ مشورہ کیا، اور اول صبح حور تیر اور کمان لے کے ابن زیاد کے سامنے آیا، اور ابن زیاد کے سامنے آنے کے بعد کہا کہ ابن زیاد، کیا یہ جنگ روکنے کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی، کوئی چارہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جنگ نہ ہو، حسین مظلوم کو ہم قتل نہ کریں؟ کہا کہ ہرگز نہیں، ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ یہ جنگ ضرور کرنا ہے، اور اس جنگ میں سب سے پہلے تمہارے لشکر کو حملہ کرنا ہے، تمہیں حملہ کرنا ہوگا۔ بس حور نے یہ سننا تھا، ایک مرتبہ اس تیر اور کمان کو گھٹنوں کے ذریعے سے زور دے کے توڑا، اور ابن زیاد کے منہ کو پر مارا، اور کہا کہ ابن زیاد میں جا رہا ہوں حسین کی طرف، اپنے بھائی، اپنے غلام اور اپنے بیٹے کو لے کے امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک گناہگار کہ جس نے اتنی بڑی خطا کی ہے، وہ حسین مظلوم کی طرف، وہ رحمت للعالمین کے فرزند کی طرف آ رہا ہے، اور یہاں امام حسین علیہ السلام مصلی عبادت پر ہیں، اور علم امامت سے جان رہے ہیں کہ حور میری طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، اے ابو الفضل عباس میرا مہمان آ رہا ہے، اے علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے، اے حبیب ابن مظاہر میرا مہمان آ رہا ہے، تم سب جا کر میرے مہمان کا استقبال کرو، اور اس کا استقبال کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ عزاداروں سب آگے بڑھے، سب نے استقبال کیا، خیمہ گاہ کے قریب آ کر حور ایک مرتبہ گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیتا، زمین پہ گرنے کے بعد بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے لال میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ، میں نے بڑی خطا کی ہے، میں نے بڑی زیادتی کی ہے، میرے ہاتھ مجرموں کی طرح سے باندھو، تاکہ میں گناہگاروں کی صورت میں، خطا کاروں کی صورت میں رحمت للعالمین کے فرزند کے خدمت میں جاؤں۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک مرتبہ جب حور امام کی خدمت میں آتا ہے، تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے قدموں کے اوپر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں، اپنے سر کو تو اٹھا، میں دیکھوں تو صحیح کہ تو کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا مجھے شرمندہ نہ کرے، میں وہی گناہگار ہوں جس نے آپ کے لجام فرس کو پر ہاتھ ڈالا تھا۔ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتا ہے؟ میرا مظلوم امام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تیری خطا معاف کی، اور میرے پروردگار نے بھی تیری خطا اور گناہ کو معاف کیا، بس اب حور اپنے سر کو بلند کر، تجھے اطمینان ہو گیا۔
حر کہتا کہ نہیں مولا مجھے اطمینان نہیں ہوا، اس لیے کہ جب میں نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا تو میں نے بیویوں کے رونے کی آواز سنی تھی، ذرا مجھے شہزادی کے پاس لے شہزادی کے پاس لے چلے تاکہ میں شہزادی سے بھی معافی طلب کروں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب حور کو امام حسین علیہ السلام شہزادی کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، حور خیمہ کے باہر رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حور آیا ہے اور معافی چاہتا ہے۔ عزادارو، وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جناب حور کو بائی کہہ کے خطاب کیا تھا، اور یہاں پر شہزادی عالمیان کیا فرماتی ہے حور مجھے شرمندہ نہ کرو، اور مجھے شرمندہ نہ کرو۔ بس عزادارو، صبح عاشور جب جنگ شروع ہوئی اور علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بھیجنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ حور تڑپ گیا، فرمایا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شبیہ رسول میدان میں جائے اور میرا بیٹا میرے پاس سالم رہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا مولا، میرا بیٹا پہلے جائے گا۔ بیٹے کو اجازت دلوائی، بیٹا میدان میں گیا، بیٹا نے جہاد کیا، اور جب زمین کربلا پر گرنے لگے تو بیٹے نے آواز دی، باپ تیزی سے بیٹے کی طرف جا رہا تھا، جوان بیٹے نے آواز دی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ بیٹے کی طرف بھاگ کر گیا، لیکن عزادارو جب بیٹے کے لاش پر حور پہنچا تو یہ دیکھ کر جناب حور کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھتے ہیں کہ مولائے مظلوم حور سے پہلے بیٹے کی لاش پر پہنچ چکے ہیں، حور کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں، چہرے کے خاک کو صاف کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا اے میرے مولا، آپ حور کے بیٹے کی لاش پر پہنچ گئے، لیکن جب علی اکبر آواز دیں گے تو آپ کے علاوہ یا حسین